اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، اور ان مخلوقات میں سے دو کو آپ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ایک آپ نے فرمایا کہ حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، ظاہر بات ہے وہ پانی میں ہوگی، یہ سب اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ تمام مخلوقات اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ خیر کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو بھلائی کے ہیں، بہتری کے ہیں، اور پھر سب سے بڑا خیر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے قرآن مجید ہے، کیونکہ سورہ یونس کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر قرآن ہی ہے۔ تو اوپن پلیٹ فارم ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ رحمت کا مصداق بننا چاہتے ہیں، یا اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں، اوپن پلیٹ فارم ہے۔ بس کام کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر، اور پھر سب سے بڑا خیر یعنی قرآن مجید، اس کی تعلیم دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کے میں آپ ہم سب امیدوار ہیں، اور اس کی رحمت ہی شامل حال ہوگی تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال نہیں ہوگا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے بڑی جرت کر کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں بھی جنت میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں، اور اللہ کی رحمت ڈائریکٹ حاصل کرنے اور رحمت کی دعا کروانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ آئیں یہاں پر، قرآن سیکھیں اور پھر سکھانے والے بنیں، اور آپ سے وسلم نے جو یہ خوشخبری سنائی ہے اس کا مصداق بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے عدد ٹاپک کو شروع کیا تھا، اور عدد میں ہم نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں اردو اور انگریزی کے برعکس اسم تین طرح کا ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے۔ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد سنگولر، اور دو یا دو سے زائد کے لیے اردو میں جمع اور انگریزی میں پلورل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے تو واحد کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور دو کے لیے خاص طور پہ مثنیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جسے آپ انگریزی میں ڈوئل کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، اور وہ بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی اسم ہے واحد شکل میں، چاہے وہ مذکر ہے، چاہے مؤنث ہے، چاہے کوئی عام اسم ہے، چاہے کوئی صفت ہے، کچھ بھی ہے، اس سے مثنیٰ بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس اسم کو کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد اس کے آخری حرف پر زبر لگائیں، اور زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، جس سے آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی، آنی کی آواز۔ تو یہ قلم ہے اور یہ قلم آنی، یہ کرسی ہے اور یہ کرسی آنی، یہ طالب ہے یعنی طالبین طالب علم، اور یہ طالبانی، ٹھیک،
اس طرح آپ ہر اسم سے جو کہ واحد و مثنیٰ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گئے تھے جمع کی طرف، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جمع عربی زبان میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سالم اور ایک ہوتی ہے مکسر۔ سالم جمع کو ہم نے کہا تھا جو ود فارمولا ہوتی ہے، جو فارمولے کے ساتھ بنتی ہے، اور مکسر ہم نے کہا تھا یہ وہ جمع ہوتی ہے جس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا۔ اور ان کے ناموں کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جمع میں جو واحد اسم ہے وہ اس کے شروع میں صحیح سالم رہتا ہے، اور مکسر میں وہ جمع بناتے بناتے ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، انگریزی میں بھی کرتے ہیں، انگلش میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے اس چیز کی۔ بک کی جمع آپ بکس بنا لیتے ہیں، یعنی بک آپ نے ایز اٹ از کاپی کیا اور ایس آگے لگا دیا۔ کبھی آپ واحد اسم کاپی کر کے ای ایس لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ لفظ کے اندر ہی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے جی ہی کی جمع کیا ہے، تو آپ کہیں گے دے، تو اب دیکھیں ہی کی جمع بالکل ایک ڈیفرنٹ لفظ ہے۔ یہ سب جس طرح دوسری زبانوں میں ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوگا۔ تو کل ہم نے جمع مکسر جو کہ وداؤٹ فارمولا تھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا تھا کہ جو چیز ود فارمولا ہوتی ہے اس میں تو آپ کو فارمولا یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن جو وداؤٹ فارمولا ہوتی ہے اس میں آپ کو وہ لفظ ہی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جمع مکسر کو سامنے رکھا، اور کچھ جمع مکسر جو ہیں وہ قرآن مجید سے جو استعمال ہوئی تھی آیات میں ان کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنا وہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ آج ہم جمع سالم کی طرف چلیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ جمع سالم، اس میں ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جمع سالم جو ہے وہ مذکر کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی اور مؤنث کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی۔ مثنیٰ میں تو چاہے مذکر تھا چاہے مؤنث تھا فارمولہ ایک تھا، لیکن جمع سالم میں اگر مذکر ہے اسم تو اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہے، اور اگر مؤنث ہے اسم تو اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے دو فارمولے گویا یاد کرنے ہیں۔ تو میں پہلے آپ کو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو گویا ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جمع سالم کی دو اقسام ہیں، ایک جمع سالم مذکر اور دوسری جمع سالم مؤنث۔ تو ہم جمع سالم مذکر بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس واحد اسم ہے مذکر، مثلا میں آپ کے سامنے ایک ایڈجیکٹو ہی رکھ رہا ہوں صالح، جس کے معنی ہوتے ہیں نیک کے۔ اب اس سے آپ نے جمع سالم بنانی ہے، اور جو جمع سالم بنے گی وہ ظاہر بات ہے مذکر کی مذکر ہی بنے گی نا۔ تو اب اس صالح سے میں جمع سالم مذکر بنانے لگا ہوں۔ بہت آسان فارمولہ ہے، آپ نے واحد اسم کو کاپی کرنا ہے، میں کاپی کر رہا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد آخری حرف پر میں نے لگانی ہے پیش، آخری حرف پر پیش لگانی ہے، اور پیش لگانے کے بعد واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے۔ پھر سن لیجئے فارمولہ، آپ کے پاس جو واحد اسم ہے اس کو کاپی کر لیں، کاپی کرنے کے بعد جو آخری حرف ہے اس پہ پیش لگائیں، اور پیش کے مناسب ہوتا ہے واو، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ زبر کے مناسب الف ہوتا ہے، اس لیے ہم نے مثنیٰ میں زبر کے بعد الف لگایا تھا۔ پیش کے مناسب واو ہوتا ہے، اور زیر کے مناسب یا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ تو واحد اسم کو کاپی کرنے کے بعد اس کے آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع سالم مذکر تیار ہو گئی۔ صالح سے لفظ بن گیا صالحون، صالحون، اور اینڈ تک آپ نے پروناؤنس کرنا ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ واحد اسما جتنے بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں اینڈ تک پروناؤنس نہیں کروا رہا آپ کو، یعنی اینڈ کی جو حرکت ہے وہ میں پروناؤنس نہیں کروا رہا۔ اس کی خاص وجہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اعراب پڑھیں گے نا تو اس وقت کلیئر ہو جائے گی۔ میں صالح ہی کہہ رہا ہوں، ہاں پہ کچھ نہیں میں بول رہا، لیکن میں نے آپ کو جب مثنیٰ کروایا ہے اور اب جمع سالم مذکر کروا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آخر میں آ رہا ہے اس میں بھی جو حرکت ہے اسے بھی آپ پروناؤنس کریں۔ مثنیٰ میں ہم نے آنی، صالح سے صالحانی، اور جمع صالح سے صالحون۔ سمپل سا فارمولہ ہے، آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ اب میں اگر آپ سے کہوں جی مسلم
اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون. مؤمن مؤمنون. کافر کافرون. قرآن مجید میں یا ایھا الکافرون. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کافی سارے کافروں سے بات کی جا رہی ہے. اسی طرح منافق منافقون. اذا جاءک المنافقون. یعنی قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اپلائی بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اسی طرح مشرک سے مشرکون. اسی طرح فاسق سے فاسقون. تو اونا جو ہے یہ ساؤنڈ ہے, اس کو اچھی طرح سنبھال لیں, جو کہ اعراب میں ہمارے بہت کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. آنی ساؤنڈ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے, اور اونا ساؤنڈ جمع مذکر سالم کے ساؤنڈ ہے. ان ساؤنڈز کو سنبھال لیں کیونکہ یہ ساؤنڈز اعراب میں ہمیں بہت مدد کریں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا آپ کے ذہن میں شاید پیدا ہو رہا ہو کہ کیا جمع سالم مذکر ہر مذکر اسم کی بن جائے گی؟ ایک یہ کویسچن ہے. مثلا قلم جو ہے یہ مذکر ہی ہے نا, تو انگریزی میں تو ہم بناتے رہے نا, ہم انگریزی میں بھی جمع سالم بناتے رہے, روڈ کی روڈوں, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اگر فارمولہ اپلائی کریں گے آپ قلم پر تو آپ اس کی جمع بنا لیں گے جی قلمون. فارمولہ تو اپلائی ہو جائے گا. کتاب کتابون بن جائے گی, فارمولہ اپلائی ہو جائے گا. لیکن بس نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جمع سالم ان مذکر کی بنانی ہے جو عاقل. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹرمینالوجی سمجھ لیں, یہ آپ کو بہت مدد دے گی آگے انشاءاللہ تعالی. جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ دو طرح کی ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ گرامر والوں نے تمام مخلوقات کو دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے. میں یہاں پر ذکر کرتا چلوں. مخلوق کی دو قسمیں ہیں جی. ایک قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے عاقل. عاقل صحیح, یعنی اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس میں عقل ہو. اور ایک مخلوق جو ہے وہ کہلاتی ہے غیر عاقل. آسان ٹرمینالوجیز میں استعمال کر رہا ہوں, وہی حاضر اور غیر حاضر والی ہے, عاقل غیر عاقل. اب اتنی مخلوقات ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون سی مخلوق عاقل ہے اور کون کون سی غیر عاقل؟ تو بہت آسان سا فارمولہ اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے, اپنے ذہن پہ زور دیے بغیر. کیونکہ جب آپ اپنے ذہن پہ زور دیتے ہیں نا تو پھر پریشانیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. عاقل مخلوقات میں صرف 3 مخلوقات آتی ہیں. نمبر 1 انسان, نمبر 2 جن, اور نمبر 3 فرشتے. یہ 3 عاقل مخلوق کے انڈر آئیں گے. ان کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ سب غیر عاقل ہوں گے. مخلوق کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح کی, گرامر والوں کے نزدیک. صحیح, گرامر والوں کو, کیونکہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا, تو گرامر والوں کے نزدیک مخلوق 2 طرح کی ہے, ایک عاقل دوسری غیر عاقل. عاقل میں کون کون آئے گا؟ انسان, جن, فرشتے. اور غیر عاقل میں باقی سب. اب اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ مجھے بتا سکیں گے کہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ اب مجھے بتائیے جی, قلم جو ہے یہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ غیر عاقل. کرسی, کتاب, آنکھ, غیر عاقل. ٹھیک ہے, آنکھ انسان ہے؟ آنکھ جن ہے؟ آنکھ کوئی فرشتہ ہے؟ نہیں. باقی میں چلا گیا نا. بس سمپل, جو اس کا لیول ہے نا, سطحی لیول, اس پہ رہیں, نہیں تو پھر کنفیوژن شروع ہو جائیں گی ذہن میں رکھیے گا. آنکھ غیر عاقل ہے, دل غیر عاقل, بورڈ, ابلیس عاقل. ٹھیک ہو گیا. استاد, سوچ رہے ہیں اس پہ آپ کچھ جی, استاد عاقل, طالب علم عاقل. اس میں بڑی جلدی بولے.
تو مخلوقات دو طرح کی ہیں گرامر والوں کے نزدیک، ایک ہے عاقل، دوسری غیر عاقل. عاقل میں یہ 3 آئیں گی اور باقی سب غیر عاقل میں آئیں گی. اس کو اچھی طرح پلے باندھ لیں پوائنٹ کو، یہ اینڈ تک کورس کے ہمارا پیچھا کرے گا پوائنٹ. جہاں بھی گرامر میں کچھ یو ٹرن آئے گا نا، یو ٹرن، تو اس کے پیچھے یہ عاقل اور غیر عاقل والا پوائنٹ ہوگا، اس لیے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. تو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جمع سالم مذکر آپ نے بنانی ہے تو یہ کس کی بنتی ہے؟ تو جمع سالم مذکر عام طور پر عاقل کی صفات کی بنتی ہے. عاقل کی صفات کی بنتی ہے. عاقل کے ناموں کی بھی بن جاتی ہے لیکن زیادہ تر عاقل کی صفات کی بنتی ہے. عاقل کے ناموں کی بن جاتی ہے، اس کی ایک ایگزامپل دے دوں، مثلا زید عاقل کا نام ہے نا، زید عاقل کا نام ہے، لہٰذا اس سے آپ زیدونہ بنا سکتے ہیں. اگر کافی سارے زید ہوں تو آپ زیدونہ بنا لیں گے، اوکے، کیونکہ وہ عاقل کا نام ہے. صالح عاقل کی صفت ہے، صالح عاقل کی صفت ہی ہو سکتی ہے نا، نیک ہونا عاقل کی صفت ہی ہے، صحیح. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جمع سالم مذکر عام طور پر عاقل کی صفات کی بنتی ہے، ہاں عاقل کے ناموں کی بھی بن جاتی ہے. تو جمع سالم مذکر الحمدللہ یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں جمع سالم مؤنث کی طرف. جمع سالم مؤنث بنانے کا فارمولہ انتہائی آسان ہے. میں آپ کے سامنے ایک واحد مؤنث اسم رکھ رہا ہوں، صالح کی مؤنث ہی رکھ لیتا ہوں. صالح کی مؤنث کیا ہے جی؟ صالحہ. صالحہ واحد مؤنث ہے. اس واحد مؤنث سے میں نے جمع مؤنث سالم بنانی ہے. انتہائی آسان فارمولہ. واحد اسم کاپی کریں، کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد اینڈ پہ آنے والی گولتا ہٹا دیں اور گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا لگا دیں. پھر سن لیجئے، آپ کے پاس جو واحد مؤنث اسم ہے اس کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے، گولتا ہٹا دیں. گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا لگا دیں تو صالحہ سے بن جائے گا لفظ صالحات. صالحات. مؤمنہ مؤمنات. مسلمہ مسلمات. طالبہ طالبات. پھر جنہ مؤنث اسم ہے نا، جنہ مؤنث ہے نا، اس سے جمع سالم بنائے. کیا کیا آپ نے؟ گولتا ہٹائی، گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا لگا دی، جنات. آیا آیات. بینہ بینات. عابدہ عابدات. شاہدہ شاہدات. تو ایک اور ساؤنڈ آپ کے سامنے آ گئی، آت آت آت. اس ساؤنڈ کو بھی محفوظ کر لیں اپنے پاس. اب ہمارے پاس 3 ساؤنڈ جو ہیں وہ محفوظ ہو گئی ہیں. آنی جو کہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے، اونا جو کہ جمع سالم مذکر کی ساؤنڈ ہے، آت جو کہ جمع سالم مؤنث کی ساؤنڈ ہے. تو جمع سالم مؤنث کیسے بنے گا؟ آپ نے واحد مؤنث اسم کو کاپی کرنا ہے. اگر اس کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے تو گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ جمع سالم مؤنث کس کس اسم کی بن سکتی ہے، کیونکہ 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں. اس میں ایک تو صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، اور ایک ایڈجیکٹو نہیں ہے. تو سمپل سا فارمولہ ہے اس کا کہ جمع سالم مؤنث آپ ہر اس اسم کی بنا سکتے ہیں جس اسم کے آخر میں گولتا ہے، اس کی آپ جمع سالم مؤنث بنا سکتے ہیں. نمبر 2، آپ عاقل یا غیر عاقل کی صفت کی بھی بنا سکتے ہیں. اس میں صرف عاقل کی صفت کی جمع سالم آنی تھی، اس میں عاقل اور غیر عاقل دونوں کی صفات کی بھی بن سکتی ہے. مذکر میں میں نے بتایا تھا نا، صرف عاقل کی عام طور پہ
عاقل کی صفات کے لیے بنتی ہے جمع سالم مذکر، اور جمع سالم مؤنث ہر اس اسم کی بنے گی جس کے آخر میں گولتا ہے، آپ بنا سکتے ہیں، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کی صفات کی بن سکتی ہے، یہاں تک کہ جمع سالم مؤنث عاقل جو مؤنث نام ہے نا ان کی بھی بن سکتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جمع سالم مؤنث عاقل مؤنث جو نام ہے ان کی بھی بن سکتی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس لفظ ہے جی مریم، مریم آپ نے کاپی کیا، ہمیں ضرورت نہیں پڑنی اس کی، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ مریم کاپی کیا، اب مریم کے آخر میں گولتا ہے نہیں ہے نا؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور لفظ لکھ لیں، فاطمہ۔ کافی ساری فاطمہ ہو، یعنی ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹس ہو فیمیل جس میں سے 4 یا 5 فاطمہ ہو، تو آپ ان کی جمع استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فاطمہ جو ہے اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو گولتا والی کا فارمولا تو آپ کو آتا ہے، کیا کریں گے جی؟ گولتا ہٹائیں گے اور الف اور لمبی تا لگا دیں گے تو فاطمات بن گیا، جس طرح زید سے زیدونہ بن گیا تھا نا، تو فاطمہ سے فاطمات بن گیا۔ لیکن اب مریم سے آپ بنانا چاہتے ہیں جمع، تو مریم کے اینڈ پہ گولتا نہیں ہے، گولتا نہ ہو تو بس الف اور لمبی تا لگا دیں، اور الف سے پہلے کون سی حرکت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ زبر ہوتی ہے ہمیشہ، تو یہ بن گیا جی مریمات۔ کافی ساری مریم ہو تو آپ مریمات کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی کہ جو ہم آگے جا رہے ہیں چیزیں مزید بڑھتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ فاطمہ ایکچولی دیکھیں نا، گولتا ہٹی نا، صرف گولتا ہٹی تو زبر تو پہلے موجود تھی، یہاں پر ہمیں ملی نہیں۔ اگر کوئی حرکت ملے گی بھی تو ہم اس کو زبر میں چینج کر کے، کیونکہ اینڈ پہ الف لگانا ہے تو الف سے مناسب حرکت جو ہے وہ زبر ہی ہوتی ہے، بلکہ نوٹ کر لیں کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتی ہے، الف کی جو ہے وہ زبر کے علاوہ کسی سے بنتی نہیں ہے۔ 3 حرکتیں ہیں نا ٹوٹل، زبر، زیر اور پیش۔ الف سے پہلے زیر اور پیش آ ہی نہیں سکتے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا، یہ اصول ہے۔ اب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ 3 حروف ہیں جی ہمارے پاس، ایک ہے الف، ایک ہے یا اور ایک ہے واو۔ اب ان سے پہلے کون سی حرکت آنی ہے یہ کوشچن ہے، اس کو ہم فائنل کر رہے ہیں۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گی، یا سے پہلے پسندیدہ زیر ہے، پسندیدہ زیر ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بالکل نہیں آئے گی، پیش بالکل نہیں آئے گی۔ الف کے ساتھ بھی میں اسی طرح کر دوں، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے۔ واو سے پہلے پسندیدہ حرکت پیش ہے، واو سے پہلے پسندیدہ حرکت پیش ہے، زبر بھی آ سکتی ہے لیکن زیر بالکل نہیں آئے گی۔ الف سے پہلے کون سی حرکت آئے گی؟ ہمیشہ زبر۔ یا سے پہلے زیر بھی آ سکتی ہے اور زبر بھی آ سکتی ہے، پیش کبھی نہیں آئے گی، اور پسندیدہ زیر ہے۔ یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھ سے پہلے زیر ہی ہو، یا پسند کرتی ہے زیر کو۔ واو سے پہلے پیش بھی آ سکتی ہے اور زبر بھی آ سکتی ہے، پیش پسندیدہ ہے، زبر آ سکتی ہے، زیر کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو سوال یہاں پر پیدا ہوا تھا مریم، چونکہ ہم نے الف لگانا تھا تو الف سے پہلے حرکت جو ہے وہ زبر ہی آنی تھی، نہ زیر آنی تھی نہ پیش آنی تھی، تو یہ نقطہ بھی الحمدللہ حل ہو گیا۔ اور یہاں پر ہمارا جمع سالم مؤنث اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مکمل ہو گیا۔ میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں اور پھر آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ جمع سالم 2 طرح کی ہے، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مذکر ظاہر بات ہے مذکر اسماء کی بنے گی۔ کن مذکر اسماء کی بنے گی؟ ان مذکر اسماء کی بنے گی جو عام طور پر عاقل کی صفات ہوتے ہیں، لہٰذا آپ صالح سے صالحون بنا دیں گے۔ اور بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس واحد اسم ہے اس کو کاپی کریں گے، اس کے آخری حرف پر پیش لگائیں گے
اور واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں گے. صالح سے صالحونا، مسلم سے مسلمون، مؤمن سے مؤمنون، کافر سے کافرون، منافق سے منافقون. جمع سالم مؤنث، مؤنث اسماء کی بنے گی. ہر وہ اسم جس کے آخر میں گولتا آ جائے، چاہے وہ صفت ہو چاہے صفت نہ ہو چاہے نام ہو. اب یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. جس کے آخر میں گولتا آ جائے، گولتا نام کے آخر میں بھی آ رہی ہے، گولتا صفت کے آخر میں بھی آ رہی ہے، گولتا ناؤن کے آخر میں بھی آ رہی ہے. گولتا والے اسم کی جمع سالم بنانا بہت آسان ہے. گولتا ہٹائیں بس صرف، اور الف اور لمبی تا لگا دیں اور آپ کو آواز مل جائے گی آت. اور اگر کوئی مؤنث نام ہے اسے آپ بنانا چاہ رہے ہیں جمع سالم، تو سمپل اس کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا دیں، یعنی آت کی آواز سنبھال لیں آپ. تو اب اگر میں یہاں پر آپ سے چند سوالات کروں تو میں امید کروں گا کہ آپ جواب دیں گے. تو سب سے پہلے کون جواب دے گا؟ ماشاءاللہ. آپ کو میں ایک اسم دوں گا اور اب تک جو کچھ پڑھا ہے ہم نے اس اسم پر، عربی کا اسم ہوگا وہ، اس پہ ہم جو کچھ پڑھا ہے وہ اپلائی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آسان لفظ، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، تو آسان لفظ آپ کے لیے آئے گا کتاب. کتاب اسم ہے. ہمارے کورس کا آغاز اسم سے ہوا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسم جو ہے یہ نام ہوتا ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی کام کا. کوئی صفت ہو سکتی ہے، پروناؤنز بھی اسم ہوتے ہیں. تو کتاب ہمارے سامنے آیا تو یہ چیز کا نام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے. اوکے ہو گیا. اور اگر کہیں آپ کو قرآن میں یہ لکھا ہوا ملے لفظ، تو آپ کو یہ اس طرح بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے کتابن. ڈبل حرکت دیکھ کر کنفرم ہو گیا کہ اسم ہے. اگر اس طرح نہ ملے تو یہ آپ کو اس طرح مل سکتا ہے. تو ال شروع میں نظر آ گیا تو اس طرح بھی اسم ہو گیا. تو آپ نے اس کو اسم تین طریقوں سے پہچان لیا: ال کے ذریعے، تنوین کے ذریعے، اور نام کے ذریعے کہ یہ چیز کا نام ہے. کتاب اسم ہے. اسم کو ہم نے اب انشاءاللہ تعالی کل جملے میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جملہ بنانے کے لیے ہمیں اسم کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے: جنس، عدد، وسعت اور اعراب. ان میں سے ابھی تک ہم دو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک؟ تو وہ دو ہی اپلائی کریں گے ابھی. سب سے پہلے ہم کتاب کو دیکھیں گے کہ جنس کے اعتبار سے عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. مؤنث کی پکچر میں کہیں یہ فٹ نہیں بیٹھا، لہٰذا یہ مذکر ڈکلیئر ہو گیا. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کتاب کا لفظ عربی زبان میں مذکر ہے، جنس سائڈ پہ ہو گیا. عدد کی طرف آئے ہم. عدد میں ہمارے سامنے ہے جی واحد، مثنیٰ اور جمع. ویسے تو کامن سینس بتا رہی ہے کہ یہ واحد ہے، کامن سینس کہہ رہی ہے. لیکن اگر آپ علامت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ مثنیٰ کی آواز ہم نے فکس کر لی ہے آنی. یہ جمع سالم مذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جمع سالم مذکر کی آواز فکس کر لی ہے اونا. اور آپ نے چونکہ اسے مذکر کہہ دیا تو مؤنث جمع سالم میں ہم جائیں گے ہی نہیں. بس اتنا سوچنا ہے آپ نے. آپ اصل میں اس سے زیادہ سوچتے ہیں. اچھا، پھر اگلی بات یہ کہ جمع مکسر تو نہیں ہے یہ. ہاں، یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ اتنا کامن ہے کہ اردو میں بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ 100% بتا دیں گے جی یہ واحد ہے. اور اردو میں آپ کو اس کی جمع بھی آتی ہے، اس لیے پہچان لیا گیا. ہاں، اگر کنفیوز آپ ہو سکتے ہیں نا تو واحد اور جمع مکسر میں ہو سکتے ہیں. مثنیٰ اور جمع سالم کو آپ فوری طور پہ پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیں جی، کتاب واحد ہے. اوکے، واحد ہے تو اس کا مثنیٰ بنا دیں. کتابانی. ماشاءاللہ. مثنیٰ بنا دیا تو اب اس کی جمع بنا دیں. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی جمع سالم بنے گی یا مکسر بنے گی. سالم نہیں بنے گی کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، اور سالم مذکر صرف اس وقت بنتی ہے جب وہ عاقل کا نام ہو یا پھر عاقل کی کوئی صفت ہو. تو یہ دونوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی جمع مکسر بنے گی. اور جمع مکسر کے لیے آپ کو اہل زبان کو دیکھنا پڑے گا کہ اہل زبان کتاب کی جمع کیا استعمال کرتے ہیں. تو وہ چونکہ آپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک، لہٰذا آپ بتا دیں گے اس کی جمع مکسر کتب ہے. تو جو کچھ اب تک پڑھا ہے وہ الحمدللہ اپلائی بھی ہو گیا. جی نیکسٹ، دوسرا کون ٹرائی کرے گا؟ جی مسلم. جی مسلم لفظ اسم ہے. اسم کس طرح سے ہے مجھے بتائیں. اس طرح لکھا ہو تو آپ اس کو اسم کیسے پہچانیں گے؟ اگر یہ آپ کے سامنے اس طرح لکھا ہوتا نا، آپ فوراً کہتے ہیں یہ اسم ہے. اگر یہ آپ کے سامنے اس طرح لکھا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہ اسم ہے. مسلم نام ہے.
اچھا مسلم نام بھی ہو سکتا ہے, کوئی اپنا نام مسلم رکھ لے, اور مسلم صفت بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے یہ پہچانا ہے اس کو نام یا صفت کے طور پہ, ماشاءاللہ. اب آئے ہم آگے چلتے ہیں. اب اسم ڈکلیئر ہو گیا. اسم کے حوالے سے ہمیں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے: جنس, عدد, وسعت اور اعراب. اس میں سے وسعت اور اعراب ہم ابھی پڑھیں گے, صرف جو 2 چیزیں پڑھی ہیں ان کو اپلائی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے طے کریں گے کہ یہ اسم جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. ان میں کہیں فٹ نہیں ہوگا, لہٰذا یہ مذکر ہے, ماشاءاللہ. اب یہ مذکر ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ عام طور پہ اسماء جو مذکر ہوتے ہیں ان کی مؤنث کیسے بنتی ہے, یہ بھی آپ کو آتا ہے. تو مسلم کی مؤنث کیا بنائیں گے آپ؟ مسلمہ, مسلمہ, مسلمہ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ نے صفت کہہ دیا نا, صفت کہہ دیا یا نام کہہ دیا, تو نام ظاہر بات ہے آپ نے عاقل کا ہی نام رکھیں گے نا, مسلم عاقل کا نام ہی رکھیں گے نا. تو اگر کوئی مذکر مسلم ہوگا تو کوئی مؤنث اس کا نام مسلمہ بھی ہو سکتا ہے, صحیح ہے. یا کوئی ایڈجیکٹو اگر مسلم ہے تو اس کی مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب جب ہم نے مذکر ڈکلیئر کیا تھا تو ہم نے کتاب کی مؤنث نہیں بنائی تھی, کتاب کی مؤنث نہیں بنائی تھی. میں نے یہ سوال وہاں نہیں کیا تھا کہ اچھا کتاب مذکر ڈکلیئر کر دیا تو کتاب کی مؤنث بنائیں, اور آپ نے کہا جی کتابہ. کتاب کی مؤنث کوئی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں کامن سینس. ٹھیک, تو مسلم مذکر, اس کی مؤنث بن گئی مسلمہ. اب مسلم مذکر ہے, واحد ہے, واحد ہے نا. مثنیٰ کیوں نہیں ہے؟ آنی ساؤنڈ آپ کو سنائی نہیں دے رہی, ماشاءاللہ. جمع سالم کیوں نہیں ہے؟ اونا نہیں ہے, سمپل سی بات ہے, نہ آنی ہے نہ اون ہے. کلیئر ہو گیا, ادھر سے نکل گیا. تو اب یہ واحد یہ کلیئر ہوا, تو واحد مسلم ہے تو اس کا مثنیٰ بنا دیں, کیا بنے گا؟ مسلمانی. جب مسلمانی مثنیٰ بن گیا تو اس کی جمع بھی آپ بنا سکتے ہیں, کیا ہوگی؟ مسلمونہ, مسلمونہ. تو مسلم, مسلمانی, مسلمونہ. مسلم کی مؤنث مسلمہ, مسلمہ کا مثنیٰ مسلمتانی, مسلمتانی, مسلمتانی. اور مسلمہ کی جمع مسلمات. جی آپ کے سامنے لفظ ہے جی مؤمن, مؤمن اس میں اوکے. اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ ہم اسی پہ پڑھ رہے ہیں. اب میں فعل تو آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا, نہ حرف ڈسکس کروں گا, ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. اسم پڑھے تو اسم ہی ہے, کنفرم ہے, اسم ہے. اچھا جی, مذکر یا مؤنث پہچانے؟ مذکر, ماشاءاللہ. صفت ہے, صفت ہے. کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو گیا, نام بھی ہو سکتا ہے کسی کا, صفت بھی ہو سکتی ہے, اوکے جی. واحد ہے, مثنیٰ بنا دیں اس کا. جی مؤمنانی, جمع کیا بنے گی؟ مؤمنون, ماشاءاللہ. مومن کی مؤنث کیا بنے گی؟ مؤمنہ. مؤمنہ کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ مؤمناتانی. مؤمنہ کی جمع کیا بنے گی؟ مؤمنات. آپ کے لفظ ہے جی کافر. اسم ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے؟ شاباش, جلدی سے. مذکر. واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے؟ واحد ہے. مثنیٰ بنا دیں. کافرانی, جمع کافرون, کافرون. کافر مذکر ہے تو مؤنث کیا ہے؟ کافرہ. کافرہ کا مثنیٰ کافراتانی, کافراتانی. جمع کافرات. ریڈی؟ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں طالب, طالب. ٹھیک ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. واحد ہے, جمع ہے, مثنیٰ ہے؟ واحد ہے. مثنیٰ بناؤ. طالبانی. جمع بناؤ. طالبون. طالب کی مؤنث بناؤ. طالبہ. طالبہ کا مثنیٰ طالبتانی. جمع طالبات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب